الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ حضرات گرامی قدر، اس سے قبل بھی ہم نے طاہر القادری صاحب کے متعلق گزارشات پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ موصوف عدالتی طور پر بھی ثابت شدہ جھوٹے، کذاب، فراڈیے، دو نمبری کرنے والے، دھوکہ باز، سب کچھ ان کو کہا گیا ہے۔ موصوف اگرچہ آج کل جبہ دستار کے لبادے میں اپنے آپ کو شیخ الاسلام کہلاتے ہیں، مگر وہ اپنی اس فطری قسم کی عادتوں سے یا اپنی حرکات سے باز نہیں رہتے، کیونکہ ان کا مبلغ علم بھی یہی ہے، اور جس چورن کو وہ بیچ رہے ہیں اس کے لیے ایسا کرنا بھی ان کی مجبوری ہے۔ وہ ایسی خرافات یا ایسی افواہات چھوڑتے ہیں کہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے۔ کہلانے کو تو موصوف شیخ الاسلام ہے، مگر آپ کو معلوم ہے نا، ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب موصوف کہتے تھے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی و روحی، وہ میرے پاس آئے اور کہا کہ طاہر میری ٹکٹ کا بندوبست کرو۔ نعوذ باللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے ٹکٹ مانگ رہے ہیں، اور یہی موصوف ہے جنہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بشارت دی ہے، مجھے رویا نصیب ہوئی، خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور فرمایا طاہر تمہاری عمر بھی میری عمر کے مطابق یعنی 63 سال ہوگی۔ مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ موصوف اب تقریباً 80 کے قریب پہنچ چکے ہیں، اور کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ نامعلوم ان کی ان بشارتوں اور ان دعووں کا کیا بنا، یا وہ خود یا ان کے معتقدین کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ حال ہی میں موصوف کا ایک کلپ رسول ہوا ہے، اس میں بھی جو ایک لمبی ہانپنے کی طرح ایک گپ ہانپی ہے، ذرا آپ اس کو پہلے سنیے، اس کے بعد ہم اس کے ضمن میں کچھ تبصرہ کریں گے۔ پہلے موصوف کا کلپ سنیے کہ موصوف کیا فرما رہے ہیں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی مرید نے پوچھا حضور فنا اور بقا کیا ہے؟ فرمایا کہ جو میرا جنازہ پڑھانے آئے گا یہ مسئلہ اس سے پوچھ لینا۔ جب آپ کے جنازے کا وقت آیا، آپ نے وصیت فرما دی میرا جنازہ وہ پڑھائے، پوری عمر جس کی ایک رات کی تہجد قضا نہ ہوئی ہو۔ سب لوگ نگاہ اور سر جھکا کے کھڑے تھے، کسی کو جرت نہیں ہو رہی تھی مصلی پر بڑھے۔ ایک نقاب پوش اہل اللہ آگے بڑھے، نماز مصلی پر کھڑے ہوئے نماز پڑھائی، رخصت ہونے لگے تو مرید دوڑا، دامن میں لپٹ کے کہنے لگا حضرت میرے شیخ نے فرمایا تھا جو میرا جنازہ پڑھائے اس سے فنا بقا کا مسئلہ پوچھ لینا، یہ تو بتا جائیں کہ فنا بقا کیا ہے۔ آپ نے چہرے سے نقاب الٹا تو خواجہ باقی باللہ خود تھے۔ فرمایا وہ جس کا جنازہ پڑھا ہے وہ فنا ہے، جو پڑھا کے جا رہا ہے یہ بقا ہے۔ آپ نے یہ کلپ سن لیا ہے، جو اپنے معنی مفہوم کے تعین میں یا وضاحت و تبیین میں کسی مزید گفتگو کا محتاج نہیں ہے۔ بلا شبہ حاجی باقی باللہ، جن کا اصل نام محمد رضی الدین تھا،
یہ ایک بزرگ گزرے ہیں، موصوف اصلاً تو سن 1971 ہجری میں کابل میں پیدا ہوئے، اور وہاں سے پھر یہ علم حاصل کرنے کے سلسلہ میں ہندوستان میں بھی تشریف لائے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی دور اکبری تھا، اور موصوف کو بھی اکبری دربار میں خاصی پذیرائی ملی، اگرچہ عام صوفیاء کے برعکس ان کا اسلوب تھا۔ اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کی بیعت تھے۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اکبر ان کا مرید ہو گیا تھا۔ ممکن ہے یہ بات صحیح ہو، لیکن اس کی کوئی تصدیق تو نہیں ہو سکی، لیکن چلیے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بہرحال وہاں کچھ خدمات انجام دی ہیں۔ اور ویسے بھی یہ جو کہا جاتا ہے کہ بر صغیر میں، پاک و ہند میں اسلام صوفیاء کے ذریعے پہنچا ہے، یہ تاریخی طور پر، مجموعی طور پر بہت بڑا ایک جھوٹ ہے۔ بر صغیر میں اسلام جو پہنچا ہے وہ بنیادی طور پر مجاہدین کے ذریعے پہنچا ہے، عرب مجاہدین کے ذریعے پہنچا ہے۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ جو کچھ بھی ماوراء النہر سے آیا ہے یا ان صوفیاء کے ذریعے آیا ہے، اس اسلام میں اور مجاہدین کے ساتھ آنے والے اسلام میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اگر تفصیلات کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ جس خالص اسلام کو مجاہدین عرب بر صغیر میں لائے اور یہاں وہ اسلام متعارف ہوا، ان صوفیاء نے بڑی حد تک شعوری یا غیر شعوری طور پر اس اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے، یا اس اسلام میں اتنی خرافات کی بدعات کی یعنی ملاوٹ کر دی کہ اصل اسلام کو پہچاننا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہو گیا۔ جس طرح یونانی فلسفے نے بعض مسلمان حکماء اور فلاسفہ کو متاثر کیا، اور وہی آمیزش بڑی بد اعتقادی یا بہت ساری خرافات کا ذریعہ بنی، اسی طرح ان صوفیاء نے بھی جو کچھ خدمات انجام دی بھی ہیں، تو اس میں کچھ ایسی علائش ہو گئی، خلط ملط کر دیا گیا کہ اسلام کا فائدہ ہونے کی بجائے من وجہ نقصان زیادہ ہوا۔ وہ ہندوانہ جاہلی تصوف کی آمیزش نے حقیقی اسلام یا اس تصوف یا اس زہد و تقوی یا اس سلوک و احسان کو گہنا دیا جو اسلامی تعلیمات میں ایک حسین صورت یا ایک اہم مقام رکھتا تھا۔ یہ وجہ کہ متصوفہ نے، ان صوفیاء نے جو شروع سے لے کر اب تک اصطلاحات ایجاد کی ہیں، خواہ وہ مکاشفہ ہو یا مراقبہ ہو، معرفت و طریقت ہو یا وجد و طرب ہو یا حلول و تناسخ یا وحدت الوجود یا وحدت الشہود ہو، یہ ساری اصطلاحات اسی قسم کی ہیں جن کے نتیجے میں اسلامی عقائد یا اسلامی تعلیمات و ہدایات، اسلامی اخلاق اور سلوک و احسان مسخ ہو کر رہ جاتا ہے۔ ان کی تعبیریں ایسی کر دی گئی یا ان کو ایسے رنگ دے دیا گیا کہ اس سے اصل مدعا شریعت کا وہ ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہی وجہ کہ وہ شریعت اور طریقت کی پھر تقسیم کر دی جاتی ہے۔ اور اسی ضمن میں یہ ایک اصطلاح ہے جو موصوف نے بھی استعمال کی ہے، بقا اور فنا کی۔ بقا اور فنا کی اصطلاح جو ہے، یہ اصل میں صوفیاء دو قسم کی تقسیم کرتے ہیں، اور بنیاد اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تقرب و رضا یا اس کے تعلق کی
جو بنیادی 3 صورتیں ہیں جن کو آپ اس محنت کا ایک صلہ بھی کہہ سکتے ہیں اور دوسرے نقطہ نظر سے ان کو اسباب بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے انسان کو طمانینت اور سکینت حاصل ہونا، ایک یعنی درجہ یہ ہوتا ہے، اور ایک درجہ ہے محبت کا، اور ایک درجہ ہے ان کا پھر معرفت کا۔ تو ان اصطلاحات میں جو طمانینت ہے، سکینت بھی جسے کہتے ہیں، ان کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ طمانینت قلب ہے، طمانینت روح ہے، اور طمانینت شہود ہے۔ اور یہ طمانینت شہود جو ہے یہ پھر آگے 3 قسم کی ہے۔ شہود الافعال ہے، شہود الاسماء و صفات ہے، اور شہود الذات ہے۔ اور شہود الذات اصل میں یہ قسم کا اعلیٰ درجہ ہے ان کے ہاں، جو اصحاب تجلی الذات کو نصیب ہوتا ہے، اور یہی وہ محل ہے یا یہی وہ ایک پوائنٹ ہے جہاں سے وحدت الوجود اور یہ تصور اخذ کیا جاتا ہے کہ جو آدمی اس منظر تک پہنچ جاتا ہے وہاں آ کر اسے استغناء عن التکالیف حاصل ہو جاتا ہے، یعنی اعمال اس پہ کوئی وہ اعمال کا پابند نہیں رہتا۔ اور یہی دونوں چیزیں وحدت الوجود ہے یا یہ کہنا کہ استغناء عن التکالیف سے ہے، استثناء عن الاعمال ہے، یہی الحاد اور زندیقیت اصل میں کہلاتا ہے۔ کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ فنا میں کمال ہے، حالانکہ فنا میں کمال نہیں ہے، بقا میں کمال ہے۔ جب وہ کہتے کہ فنا ہو گیا، فنا فی اللہ ہو گیا جی، اب فنا فی اللہ کا مطلب کیا ہے؟ ان کے نزدیک فنا فی اللہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ سمجھے اتنا مقرب ہو گیا کہ رب نے کہا تمہیں اور کسی کام کی ضرورت نہیں، بس تم ان ہر قسم کی تکالیف اور اعمال سے تم بری و ذمہ ہو بس۔ اور اگر یہی کمال ہوتا تو آپ ذرا تقابل کریں، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے ایک تجلی کا موقع انہیں دیا، مگر وہ تجلی کو برداشت نہ کر سکے، فخر موسیٰ صاعقا، یہ ان کی کیفیت تھی۔ یہ اگر فنا کا مقام ہے تو پھر دیکھیے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معراج میں جو کچھ دکھایا، فکان قوسین او ادنی، فکان قاب قوسین او ادنی، یہ جو مقام ملا آپ کو وہاں فنا نہیں تھا، بقا تھی۔ اسی لیے اس سلسلہ میں اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ یہ بقا جو ہے یہ فنا سے ہے۔ پھر دوسری چیز ہے محبت، تو محبت یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ محبت کرنا یہ بھی ایک چیز ہے، مگر محبت کرنا منزل نہیں ہے، منزل ہے حصول محبت، یعنی محبوب کی طرف سے محبت کا حاصل ہو جانا، یہ ہے منزل۔ یحببکم اللہ، گویا یہ کہنا چاہیے کہ محبت جو ہے فی نفسے ہی وہ فانی ہے، اسے فنا ہے۔ ہاں جب اس کا تعلق محبوب سے ہے تو وہ منزل بقا ہے یا منزل بقا کا ذریعہ ہے، جیسے لقائے محبوب، جب محبوب ازل سے ابد تک ہے اس کو بقا ہے، تو اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ محبت کے تناظر میں اہل بقا اہل فنا سے اکمل ہیں، اکمل بھی ہیں اور افضل بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کو پوری کائنات سے زیادہ یہ اکملیت اور افضلیت حاصل ہے، اور اسی اعتبار سے نبی علیہ السلام کے حضرات صحابہ کو جو مقام محبت حاصل ہے اس کی بنا پر آپ پوری امت مسلمہ، بلکہ نبی علیہ السلام کی پوری امت جو آپ کے بعد وہ امت دعوت ہے یا امت تکلیف ہے، جو بھی ہے، پوری انسانیت میں نبی علیہ السلام کے صحابہ اس اعتبار سے اکمل بھی ہیں اور افضل بھی ہیں۔ تیسرا درجہ وہ کہتے ہیں وہ معرفت کا ہے،
اور صوفیہ معرفت کو علم سے ترجیح دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، علم کو وہ مقام حاصل نہیں جو معرفت کو ہے. یعنی علم ان کے نزدیک ایک ابتدائی سٹیج ہے جہاں آ کر آدمی کا کوئی وہ مقام نہیں بنتا جب معرفت کو جو مقام ملتا ہے. حالانکہ جو معرفت بلا علم ہے اس کا کوئی مقام نہیں، بلکہ اگر معرفت والا ولی ہے تو پھر تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ولی وہ ہے جسے علم نہیں. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ولی بناتا ہے، دوست بناتا ہے جو جاہل ہے، کیونکہ معرفت جو ہے اس کی ضد تو انکار ہے، اور علم کی ضد جو ہے وہ جہالت ہے. تو اللہ وحدہ لا شریک نے اس معرفت جو علم سے خالی ہے اس کو مستحسن قرار نہیں دیا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ علم میں خیر و برکت، یا یوں کہیے کہ علم ہی خیر و برکت اور کمال کا سرچشمہ ہے. جبکہ یہ معرفت، جس کو یہ معرفت بلا علم کہتے ہیں، تو وہ جہالت ہے، اور جہالت ہر ضلالت اور بدعت کا پیش خیمہ ہے. جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم جو ہے وہ بقا کو مستلزم ہے. اس لیے اللہ وحدہ لا شریک کیا فرماتے ہیں؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ انا اعرفکم باللہ واشدکم لہ خشیہ. یہ معرفت جو ہے وہ علم کی ہے. جتنا اللہ کے متعلق زیادہ معرفت، اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے اختیارات یا اس کے اسماء و صفات، اس کے متعلق جتنا علم ہوگا اتنی ہی اللہ کی معرفت زیادہ ہوگی. جتنی معرفت زیادہ ہوگی اتنا ہی تقوی، خشیت اور زہد پیدا ہوگا. تو یعنی یہ ہے اصل چیز. ان تینوں چیزوں کو اگر آپ دیکھیں جو انہوں نے اپنی اصطلاح میں بنا کر ایک بنیاد بنائی ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ فنا یہ اصل نہیں ہے، یہ کمال نہیں، بلکہ بقا کمال ہے. تو معرفت جو ہے اگر اس کا تقاضا تقرب یا تکلف ہے تو بھئی معرفت وہ ہے جو شریعت کے نقطہ نظر میں ہے. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرمایا کہ مما عرفوا من الحق، کہ ان لوگوں نے جب حق کی معرفت کی تو تب یہ ان کا یعنی یہ نقشہ آیا کہ وہ رونے لگے، آنسو بہانے لگے، ان کی کیفیت ہی غیر ہو گئی. یہ کیا ہے؟ یہ ہے اصل معرفت. یعنی جس کو معرفت ہوگی اتنا ہی وہ تقرب اور تکلف دونوں چیزیں ہوں گی. تکلف بھی اتنا ہی ہوگا اس میں، یعنی تکلیفات کو بھی اتنا ہی اپنائے گا، محنت بھی اتنی ہی کرے گا، اعمال بھی اتنے ہی کرے گا، اور اتنا ہی اسے تقرب ملے گا. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ افلا اکون عبدا شکور. اگر اللہ نے مجھ پہ یہ احسان کیا ہے، اتنا بڑا مجھے اعزاز اور سعادت دی ہے، تو میں اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ محنت نہ کروں. یعنی یہ ہے اصل چیز کہ معرفت کا تقاضا تو تقرب کے لیے تکلف ہے، تکلیف ہے، اعمال کا کرنا ہے. مگر صوفیہ اس کے برعکس کہتے ہیں کہ جب ہمیں حصول معرفت ہو جاتا ہے، یا ہم مقام معرفت پہنچ جاتے ہیں، تو ہمیں اعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. بلکہ یہ صوفیہ جو جاہل صوفیہ ہے یہ کہتے ہیں کہ العارف لا تضرہ الذنوب کما تضر الجاہل وَإِنَّ ذَنُوبَهُ خَيْرٌ مِّن طَاعَاتِ الجُّهَّالِ. کہتے ہیں کہ جب عارف ہوتا ہے، جو عارف ہوتا ہے، یعنی معرفت کس درجے تک پہنچ جاتا ہے، فلاح کے درجے پر پہنچ جاتا ہے، پھر اسے گناہ کوئی نقصان نہیں دیتے. شاید یہی وجہ ہے نا کہ یہ جو صوفیاء ہیں ان کے جو کردار ہے، یا جو صوفیاء کے یہ مراکز بنے ہوئے ہیں، وہ دیکھیں کہ کس طرح فحاشی اور بے حیائی کے اڈے ہیں. اور یہ کیا کچھ ہیں؟ یہ ننگے مدر پیر آزاد بیٹھے ہیں تب بھی ہے کسی کا. اور یہ روایتیں بھی تو بنا لی گئی نا کہ حسین و جمیل چہرے کو دیکھنا بھی نعوذ باللہ عبادت ہے. یہ ساری خرافات اس بنا پر ہیں کہ یہ کہتے ہیں جب ہم یہاں پہنچ جاتے ہیں تو پھر یہ اعمال ہمارا کچھ نہیں بگاڑتے، نہ ہمیں نیکی کرنے کی ضرورت ہے، اور گناہ جو ہے وہ ہمیں نقصان نہیں دیتا. اور اس طرح بلکہ کہتے ہیں وَإِنَّ ذَنُوبَهُ خَيْرٌ مِّن طَاعَاتِ الجُّهَّالِ، کہ ان کے گناہ جاہلوں کی طاعت سے ضروری ہیں، یعنی بہتر ہیں. یعنی ایک عالم، ایک فقیہ، ایک مجتہد، ایک نیک آدمی وہ جو اعمال کرتا ہے
ہمارے گناہ اس سے نعوذ باللہ ورنہ ذنوبہ خیر من طاعات الجہال نعوذ باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی اس حد تک یہ کہتے ہیں کہ یہ مقام جو ملتا ہے ہم ادھر مادر پدر آزاد ہو جاتے ہیں. تو حالانکہ شریعت کا فلسفہ کیا ہے، شریعت کی حکمت کیا ہے، شریعت کیا کہتی ہے؟ آپ دیکھیں کہ حدود میں بھی دیکھ لیں یا تعزیرات میں دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے غلام اور آزاد میں فرق رکھا ہے. آزاد کی حد زیادہ ہے، غلام کی تھوڑی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اس چیز کا بڑا اہتمام سے ذکر کیا ہے کہ ازواج مطہرات امہات المومنین کو عصمت ملی ہے، لیکن ساتھ ہی ان کے لیے جو پردے کے احکامات ہیں وہ خصوصی طور پر ذکر ہوئے. لیکن صرف یہی نہیں بلکہ انہیں یہ بات کہی گئی کہ اگر تم نے کوئی ایسی خرابی کی، جرم کیا، یضاعف لها العذاب ضعفین، ڈبل جرم ملے گا. جیسے عموماً مکان یا زمانے کے اعتبار سے اعمال میں فرق پڑتا رہتا ہے. یعنی گویا کہ جب تمہیں اللہ نے مقام مرتبہ اعلیٰ دیا ہے، تم اللہ کے قریب زیادہ ہو گئے ہو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں اس اعزاز کا تقاضا یہ ہے کہ تم محتاط زیادہ رہو، قانون کی پابندی، شریعت کی پابندی زیادہ کرو. مگر یہاں کہتے ہیں یعنی وہاں تو اطاعت اور اتباع کا سبق دیا جاتا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا ہے کہ یہ معرفت انسان کو معصیت اور بغاوت کا لائسنس فراہم کرتی ہے نعوذ باللہ. اس لیے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو سید الطیفہ بھی کہا جاتا ہے، ان سے پوچھا گیا کہ بعض صوفیہ کہتے ہیں جناب ہم جب اس مقام معرفت تک پہنچ جاتے ہیں، درجہ فنا تک پہنچ جاتے ہیں، تو اسقاط اعمال ہو جاتا ہے، ہمیں عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی، ہم ان چیزوں سے مستثنیٰ ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے فرمایا تھا ھذا قول اقوام تکلموا باسقاط الاعمال. یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے اعمال ساقط ہو جاتے ہیں، تکلیف کے پابند نہیں رہتے، جیسے ہمارے بھی کہتے ہیں نماز پڑھ تو کہا جا ہم نے دل کی نمازیں نیتی ہوئی ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کفر ہے. پیغمبر علیہ السلام، پیغمبر کے جلیل القدر صحابہ، تابعین، ائمہ کریم جتنے بھی ہیں، کسی نے یہ نہیں کہی، اور پوری امت اسلامی اہل سنت کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے بہتر کائنات میں کوئی نہیں، انبیاء کے بعد حضرات صحابہ سے بہتر نہیں. اور یہ قرون جن کو نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پیغمبر علیہ السلام کی زبان نبوت سے جن زمانوں کو بہترین زمانہ قرار دے گیا، انہوں نے تو کبھی اپنے مطلب یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نے یہ منزل طے کر لی ہے، اب ہم فنا کی منزل، معرفت کی منزل تک آ گئے ہیں، لہذا ہمیں اعمال کی ضرورت نہیں. فرمایا واہ عندی عظیم، یہ بات کہنا میرے نزدیک بہت سنگین ہے، بڑے جرم کی بات ہے. والذی یسرق ویزنی احسن حالا من الذی یقول ھذا، میرے نزدیک جو بدکار ہے، زانی ہے، چوری کرتا ہے، چور ہے یا زانی ہے، فرمایا ایسا کہنے والے صوفی سے میرے نزدیک بہتر ہے. کیوں؟ ان العارفین باللہ اخذ الاعمال، جو اللہ کو کی معرفت جن کو نصیب ہے، جو صحیح عارف باللہ ہے، وہ تو اعمال پر عمل کرتے ہیں. انہوں نے اعمال عن اللہ و الی اللہ رجعوا فیہا، فرمایا وہ اللہ کے اعمال لیتے، اللہ سے اعمال لیتے، یعنی تعلیمات وہ لیتے ہیں اللہ کی اور اس پر عمل کرتے ہیں. ولا بقیت الف عام، فرمایا اگر میں 1000 سال بھی زندہ رہوں، لم انقص من اعمال البر ذرۃ الا ان یحال بینی و بینہا، 1000 سال بھی زندہ رہوں تو ایک ذرہ برابر بھی نیکی کے اعمال کو نہیں چھوڑوں گا، ان سے مستثنیٰ اپنے آپ کو نہیں سمجھوں گا. کوئی مجبوری بن جائے تو الگ بات ہے، مگر جیتے جی میں 1000 سال بھی رہوں تو اعمال کرتا رہوں گا. یہ ہے اصل تصوف. مگر انہوں نے جو کچھ کہا ہے کہ جناب بقا اور فنا ہے، حالانکہ قرآن کریم میں فنا کا کہیں لفظ استعمال نہیں ہوا، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ سلف صالحین میں. ہاں جس طرح عشق ہے نا، عشق بھی کہتے ہیں نا، یہ عشق بھی دراصل یہ ایک صوفیاء کی اصطلاح ہے، اس کا بھی قرآن و سنت میں کوئی ثبوت نہیں ہے. وہ عشق کو محبت سے آگے قرار دیتے ہیں نا، یعنی صوفیاء کے نزدیک عشق محبت سے اگلا درجہ ہے.
حالانکہ یہ قرآن و سنت کی نصوص کے خلاف ہے، محبت سے اعلیٰ درجہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو محبوب بنایا ہے۔ خود نبی علیہ السلام نے کیا فرماتا ہے، حب و رسول اللہ، یہ صحابی نبی علیہ السلام کا محبوب۔ محبت لفظی طور پر بھی، معنوی طور پر بھی، یہ مقدس بھی ہے، افضل بھی ہے۔ عشق تو بدنام ہے، عشق تو مفہومی توہین ہے۔ تو یہ صوفیاء کی اصطلاح یہ فنا ہے، فنا کا نہیں، ہاں بقا کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بقا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے خود کیا فرمایا ہے، کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر شے فنا ہوگی، بقا ہے تو اللہ کی ذات کو۔ بلکہ بعض علماء نے تو لکھا ہے کہ یہ آیات بظاہر دو ہیں، مگر کہتے ہیں ان میں وقف جائز نہیں، کل من علیہ فان ویبقی، ان کو اکٹھا پڑھنا چاہیے، وقف نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وقف کرنے سے فنا الگ ہے، بقا الگ ہے، اور جو فنا ہے اس کی تو الگ سے حیثیت ہی کوئی نہیں۔ فنا کوئی صفت نہیں ہے، اس میں خاصیت نہیں ہے، اس میں امتیاز نہیں ہے، یعنی امتیاز تو بقا میں ہے۔ بقا کے امتیاز کو بیان کرنے کے لیے یہ بات کہی ہے کہ کل من علیہ فان، ہر شے نے فنا ہونا ہے، بقا صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ فالباقیات الصالحات بھی اللہ نے بقا کی طرف اشارہ کیا۔ خود ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا، وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یہاں بھی بقا کی طرف اشارہ ہے۔ اور وہ جادوگر جو فرعون کے مسلمان ہو گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے پر ایمان لے، تو انہوں نے کیا کہا، وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، یہ بقا ہی بہتر ہے سب سے، اور بقا ہی جو ہے وہ انسان کا اعزاز ہے۔ اور یہ بقا ملتی کہ ہاں فنا، وہ فنا جس فنا کو محدثین، اگر کوئی لفظ ہے یا اس کا کوئی معنی کیا جا سکتا ہے یا اس کو استعمال کرنا ہے تو پھر اس معنی میں کہ فنا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو رب کے سپرد کر دے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی اللہ رب العالمین، یہ ہے فنا فی اللہ، فنا فی الرسول، فنا فی الدین، فنا فی الشریعہ، کہ اپنے آپ کو شرعی ہدایات و تعلیمات کے ساتھ اس طرح وابستہ کر دے کہ اس کا اوڑھنا بچھونا ہی دین ہو جائے۔ وہ توکل اللہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے تقرب و مرضیات کے لیے قرآن و حدیث پر، شریعت پر اور تعلیمات دینیہ پر یوں عمل کرے کہ سب کچھ اس کے سامنے جو ہے وہ قرآن و سنت کہنا۔ یہی جو اسلام کے حضرات صحابہ سے لے کر بعد تک آج تک جو سچے ولی ہیں اللہ تعالیٰ کے، نیک لوگ ہیں، جو جاہلی تصوف کے قائل نہیں، اس تصوف کے جس کو عیسائیوں نے بھی لے کر اللہ نے فرمایا رعوہا حق رعایتہا، پھر اس کے تقاضے بھی پورے نہ کر سکے۔ یہ جو ہمارا تصوف ہے یہ تو جاہلی تصوف ہے نا، اس کا تو شریعت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، نہ عقیدے کے اعتبار سے نہ عمل کے اعتبار سے۔ تو پھر یہی چیز ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیمات دی ہیں ان کے اندر بھی ہمارے لیے جو نمونہ دیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ ہم وہ کام کریں جس میں شریعت کے ساتھ وصلی ہمیں بقا، دنیا آخرت کی بقا دے دے۔ ویسے کلی بقا یا من جملہ بقا یہ تو کسی کو بھی نہیں ہے، بالآخر ہر ایک چیز میں فنا ہونا ہے، بقا اللہ کی ذات ہے۔ لیکن میں اصطلاح کے تناظر میں کہتا ہوں کہ اب جو انہوں نے موصوف نے فرمایا، اب دیکھیے نا کتنی بڑی گپ ماری ہے، کتنا بڑا جھوٹ طوفان بولا ہے، اور افسوس یہی ہے کہ یہ شیخ الاسلام کے ٹائپ کے جو یعنی اپنے آپ کو جو جبہ دستار پہن کر وہ عیسائیوں والی، پادریوں والی شکل بنا کر پادریوں والی ذہنیت لوگوں میں پھیلا رہے ہیں، یہ اسلام کے موصف نہیں ہے، یہ اسلام کے دشمن ہیں، یہ اسلام کچھ بیانات دے رہے ہیں، انہوں نے منہج جو اپنایا ہے، ان کا بیانیہ جو ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ اسلام دشمنی کر رہے ہیں، یہ اسلام بیزاری کی تخم ریزی کر رہے ہیں، یہ انسانیت کو اسلام سے بھگانا کر رہے ہیں، اور ایسی حکایات بول بول کر اسلام کا کھلواڑ کیا جا رہا ہے کہ جناب موصوف نے کہا کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے کبھی تہجد قضا نہ کی ہو۔ پھر جناب آئے موصوف تو پھر جب چہرے سے نقاب اٹھایا تو فرمایا وہ جو گیا وہ فنا تھا، میں بقا ہوں۔ بھائی یہ کس نے کہا ہے؟ آپ تک یہ خبر کیسے پہنچی؟ باقی باللہ تو یعنی سمجھے 10ویں صدی ہجری کے آدمی ہے نا، آپ پر کیسے پہنچی ہے؟ یہ بلا سند، بلا لگام، بلا ختام آپ ایسی افواہات، ایسی حکایات، روایات جھوٹ طوفان کے ساتھ
لوگوں کو گمراہ کر کے شریعت کا کھلواڑ کر رہے ہو۔ کیا شریعت دین اتنا یتیم ہو گیا ہے؟ نہیں، الحمدللہ یتیم نہیں ہوا ابھی محدثین کے ورثاء، قرآن و سنت کے علمبردار موجود ہیں جو ان خرافات کا فوراً نوٹس لے کر عوام کے سامنے صراط مستقیم کو آشکارا کریں گے۔ الحمدللہ قرآن و سنت کا یہ چراغ ابھی بھی نصف النہار تک ہے، روشن ہے، کہ کسی کو یہ جرأت اور ہمت نہیں ہونے پائے گی کہ وہ لوگوں کو اس طرح کی خرافات سے گمراہ کر سکے۔ نہ ہم ابھی تک اتنے یعنی بے ضمیر، مردہ ضمیر یا بغیرت ہوئے ہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی اسلام، دین، قرآن، حدیث، شریعت کا کھلواڑ کرے اور ہم خاموش رہیں۔ ہماری غیرت قطعاً اجازت نہیں دیتی۔ کوئی ہماری ذات پر کیچڑ اچھالے، کوئی ہمارے ماں باپ پر کیچڑ اچھالے، کوئی ہمارے متعلق جو مرضی کہے، ہو سکتا ہے ہم کسی مسئلے کے تحت خاموش رہیں، مگر جب قرآن و حدیث، شریعت، دین حنیف پر اس قسم کے حملہ کیے جائیں گے، خواہ وہ متجددین ہوں، ملحدین ہوں، صوفیت کے لباس میں یہ جو زندیقیت پھیلانے والے ہوں، یا جبہ دستار پہن کر ممبر و محراب پر بیٹھ کر اپنے آپ کو شیخ الاسلام کہلا کر وہ عیسائیت اور یہودیت، ہندو یا اس قسم کے پارسیت یا مجوسیت کے ملغوبہ، اس کو وہ اسلام بنا کر پیش کریں گے، تو پھر ہم اتنے بغیرت نہیں ہوئے، یا ہم اتنے خواب غفلت میں نہیں ہے کہ ہم نوٹس نہ لیں اور ہم اس کا بروقت جواب نہ دیں۔ تو یہ جو حقائق اس نے بیان کیا ہے اور اس میں جو تصوف کی اصطلاح استعمال کی ہے، یہ ہے اس کی حقیقت۔ یہ اس کا ذاتی کردار دیکھ لیں کس طرح جھوٹ بولتا ہے، اور پھر اس کا مبلغ علم دیکھ لیں کہ بے سند، بے واسطہ قصے کہانیاں، باقی باللہ کا نام سن لیا اور لے لیا، اور اب جو مرضی جھوٹ، اور یہ کتنے ڈٹھائی کے ساتھ جھوٹ بول رہتا ہے۔ اور یہی کچھ ہو رہا ہے نا، کوئی جناب کسی ولی کو پکڑتا ہے، کہتا ہے جی اس نے الٹے اتنے سال بات کی۔ کوئی ولی کو پکڑتا ہے، جناب یہ عبدالقادر جیلانی ہے، یہ مجدد الافسانی، یہ خواجہ فرید ہے، انہوں نے جناب فرشتے سے روحیں چھین لی۔ کوئی کہتا ہے قبر میں فرشتوں سے دست و گریبان ہو گیا۔ شرم آنی چاہیے، حیا ہونا چاہیے، کچھ ایمانی غیرت ہونی چاہیے۔ یہ تختہ مشق بنانے کے لیے تمہیں اسلام اور دین ہی ملا ہے؟ جاؤ نہ کبھی عیسائیوں کے متعلق، یہودیوں کے متعلق کوئی ایسی روایت بنا کرو، تمہیں سر عام پھانسی پہ لٹکا دیں گے وہ، کہ تم ہمیں بدنام کرتے ہو۔ آج اگر ان کا کوئی، ان صوفیہ ہمارے قابل احترام ہے، ٹھیک ہے، ان سے کوتاہیاں ہوئیں، کوئی وحدت الوجود کا قائل تھا، کوئی وحدت الشہود کا، یا جو بھی ہے، یہ اپنی جگہ پر، لیکن اگر ان کی خدمات کا کوئی اچھا پہلو ہے، ہم اعتراف کرتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ تم ان صوفیاء کے وارث ٹھیکیدار کہلا کر دین کا حلیہ بگاڑو، ان کو بدنام کرو۔ جس طرح فقہ میں جناب سیدنا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بدنام کیا گیا، اسی طرح تم تصوف میں ان کو بدنام کرتے ہو، کہلاتے ہو قادری۔ ذرا بتاؤ نا، پیر عبدالقادر جیلانی کی یہی تعلیمات تھی، ان کا یہی نعوذ باللہ کردار تھا، انہوں نے یہی پیغام دیا ہے۔ مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پڑھو کہ وہ کتنے کتاب و سنت کی اتباع کرنے والے تھے۔ خود یہ باقی باللہ کے متعلق آتا ہے کہ دربار اکبری میں اگر کچھ کتاب و سنت یا دینی تعلیمات کو کچھ اپنے انداز میں حکمت اور مسلک کے تحت جرأت کے ساتھ جو پہنچایا، تو سب سے پہلے یہ خواجہ محمد عبد الباقی تھے، باقی باللہ تھے، اور اسی بنا پر مجدد الافسانی ان کی بیعت تھے۔ تو ان کا کردار یہ ہے، تم ان کے کردار کو مسخ کر رہے ہو، اتنا ظلم کر رہے ہو۔ ہم اس ظلم کو نہ برداشت کریں گے، نہ اسے آگے بڑھنے کی اجازت دیں گے۔ تو بہرحال میں نے آپ کے سامنے ایک صورت رکھی ہے کہ صوفیاء، ان کا کردار بھلے اچھا بھی ہو، لیکن یہ جو اصطلاحات تصوف جاہلی کی ہیں، بقا ہے، فنا ہے، وحدت الوجود ہے، یہ زندیقیت پھیلانے والی بات ہے۔ یہ قرآن و سنت کا مذاق نہیں، بلکہ اس سے انحراف، انکار کے چور دروازے ہیں، ان کو بند کرنا پڑے گا، بند ہونا چاہیے۔ اور ہم انشاءاللہ جب تک ہم میں بساط ہے، ہم انشاءاللہ قرآن و سنت کے چراغ ان ظلمات میں روشن کرتے رہیں گے اور عوام کو صراط مستقیم کی رہنمائی کرتے رہیں گے۔ اللہ ہمیں حق کہنے اور حق پر چلنے اور حق پر ہی ہمیشہ تک رہنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔